السلام علیکم. پچھلی دفعہ ہم نے ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی کے سلسلے میں ایک مثال کی تھی، ایک پرابلم، سلیکشن پرابلم، جس کے لیے ہم نے اصل میں ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی کی ایک ویریشن استعمال کر کے ایک نہایت عمدہ الگوریدم ڈسکس کیا تھا، اور وہ الگوریدم پارٹیشننگ کے ذریعے کام کرتا تھا. یاد دہانی کے لیے چند باتیں دہراتے ہیں. پہلی بات کہ یہ سلیکشن پرابلم کیا تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس کچھ نمبرز ہیں فرض کریں، اور ان میں سے آپ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی خاص رینک کا نمبر تلاش کر کے بتاؤ. رینک کی ڈیفینیشن اس طرح تھی کہ فرض کریں اگر وہ نمبرز سارٹڈ ہوتے تو ہر نمبر جو ہے وہ اپنی رینک والی پوزیشن میں آ جاتا ہے اگر فرض کریں ہم اس ڈیٹا کو سارٹ کریں اسینڈنگ آرڈر میں. یا دوسری ڈیفینیشن کہ رینک کا مطلب کہ ایک نمبر جو ہے اگر اس کی رینک 5 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیٹ آف نمبرز میں 4 اور نمبرز جو ہیں وہ اس نمبر سے چھوٹے ہیں، جس کی بنا پہ اس کی رینک جو ہے وہ 5 بنی. اسی طرح بقیہ نمبرز جو ہیں اگر آپ یہ گنیں کہ ایک خاص نمبر سے کتنے نمبرز چھوٹے ہیں تو وہ گنتی جمع 1 آپ کو اس نمبر کی رینک دے دے گی. اس سے جب رینک کی ڈیفینیشن کو دیکھا تو صورتحال کچھ یوں بنی کہ کیوں نہ ہم نمبرز کو سارٹ کر لیں، کیونکہ اس کی بنا پہ یہ جو چھوٹے بڑے والا معاملہ ہے یہ ایک دفعہ طے ہو جائے گا، اور اس کے بعد جس نمبر مرضی کی رینک آپ جاننا چاہیں آپ سمپلی اس کی سارٹڈ آرڈر میں جو پوزیشن ہے اس کو دیکھیں اور وہ اس کی رینک ہوگی. البتہ جہاں تک سارٹنگ کا معاملہ ہے، مرج سارٹ ہم نے ایک الگوریدم اینالائز بھی کیا. اس سے پہلے پچھلے کورسز میں ہم اور بھی سارٹنگ الگوریدمز دیکھ چکے ہیں، اور یہ بات طے پا چکی ہے، اور بعد میں ہم اور تفصیل سے اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ سارٹنگ الگوریدمز بہتر سے بہترین جو ہیں وہ جنرلی n log n الگوریدمز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ خیال آیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس سلیکشن پرابلم کے لیے، یعنی کہ نمبرز جو ہیں ان کی رینک نکالنے کے لیے n log n سے بہتر کوئی الگوریدم بنا سکیں، اور اگر ایسا ممکن ہے تو وہ کیا ہوگا. وہاں پہ کچھ یوں نہیں لگتا تھا کہ یہ سارٹنگ کو ہی آپ کسی طرح تبدیل کر دیں تو یہ سلیکشن پرابلم کا حل کرنے والا الگوریدم بن جائے گا. وہاں پہ میں نے آپ کو پارٹیشن بیسڈ ایک الگوریدم بتایا جو کہ ڈیٹا سیٹ کو لے کے ایک بڑے خاص انداز سے ڈیٹا کو لے کے پارٹیشن کرتا ہے 3 حصوں میں. اس پارٹیشننگ کی میں نے آپ کو مثال بھی دکھائی تھی، اور اس کے بعد سلائیڈز کی مدد سے آپ کو پورا سلیکشن الگوریدم چلا کے بھی دکھایا تھا. آئیے اب ہم اس الگوریدم کے بارے میں انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ ڈسکشن کرتے ہیں. البتہ پہلے اس الگوریدم کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیجئے. یہ میں سلائیڈ پہ آپ کو دکھاتا ہوں. سلیکٹ پروسیجر، جس میں ہم ایک ارے بھجوا رہے ہیں جس میں نمبرز ہیں فرض کریں، یہ اے ارے جو سب سے پہلی آرگیومنٹ. اس کے بعد ہم پی بھجوا رہے ہیں اور بقیہ پیرامیٹرز آر اور کے. سب سے پہلے ہم نے چیک کیا کہ اگر پی اے کے برابر ہے تو ہم سمپلی اے پی ریٹرن کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو رینج ہے جس ارے کو ہم نے پروسیس کرنا ہے وہ ایک ایلیمنٹ پہ مشتمل ہے، تو اس لیے کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ اگر پی از لیس دین آر تو پھر ہم نے یہ کاروائی کی تھی کہ ہم نے جو ہمیں اے ارے کی سیگمنٹ ملی ہوئی ہے پی سے آر تک، اس میں سے ہم نے پیوٹ نکالا. یہ پیوٹ ہم نے ایلیمنٹ آف اے لے کے ایکس میں ڈال لیا. اس کے بعد ہم نے اس پیوٹ کو استعمال کر کے یہ جو اے ارے پی سے آر تک ہے اس کو ہم نے پارٹیشن کیا، اور یاد ہوگا آپ کو پارٹیشن میں 3 حصے بنے تھے. ایک وہ پیوٹ، اس کے بعد پیوٹ سے دائیں جانب وہ ایلیمنٹس اے کے جو ایکس سے چھوٹے ہیں، اور دائیں جانب وہ ایلیمنٹس جو ایکس سے بڑے ہیں. یہاں پہ لیس دین ایکول کی بھی بات آ سکتی ہے، لیکن فرض کریں کہ ہمارے پاس جتنے ایلیمنٹس آف اے ہیں وہ سارے ڈسٹنکٹ ہیں.
یعنی کہ ان میں سے دو نمبر جو ہیں وہ برابر نہیں آپس میں. اس کے بعد کاروائی یوں بنی تھی کہ جو پیوٹ ہے وہ پی اور آر رینج میں جہاں پہ فائنل پوزیشن پہ آتا ہے وہاں ہم اس کی رینک نکالتے ہیں، جس کا فارمولا یہ اب آپ کے سامنے ہے 5ویں لائن پہ کہ رینک ایکس ایکولز کیو مائنس پی پلس 1. اب یہاں پہ پھر وہ اف اسٹیٹمنٹ والی کاروائی آئی تھی کہ جو رینک ہم تلاش کر رہے ہیں یعنی کہ کے اگر وہ رینک آف ایکس کے برابر ہے تو پھر ہمیں وہ فائنل نمبر مل گیا جس کی رینک اب کے ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. تو یہاں پہ دیکھیے ہم نے ایکس ریٹرن کیا. ادروائز اگر کے جو ہے وہ رینک ایکس سے چھوٹا ہے تو پھر ہم نے کہا تھا کہ جس نمبر کی ہمیں تلاش ہے جس کی رینک کے ہے وہ اس سب ارے پی سے آر جو ہے اس کے جو پارٹیشنڈ حصہ لیفٹ سائڈ پہ ہے اس پیوٹ ایلیمنٹ کے یعنی کہ پی سے لے کے کیو مائنس 1 تک اس میں وہ موجود ہے. اور اگر k از گریٹر دین رینک آف ایکس تو اس کیس میں یہ جو kth رینک والا ایلیمنٹ ہے یہ دائیں جانے والے حصے میں موجود ہے یعنی کہ q+1 r. البتہ یہاں پہ دیکھیے میں نے رینک جس کی مجھے تلاش ہے k اس سے میں نے q سبٹریکٹ کیا کیونکہ اگر وہ پوری ارے میں اس کی پوزیشن 5 تھی تو اس کے چھوٹے حصے میں اس پیوٹ کے بعد والے حصے میں اس کی پوزیشن اصل میں اب کم ہو جائے گی. یہ تصویری خاکہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا بلکہ اس کو ہم نے ان اے سینس الگوریتھم کو ہاتھ سے چلا کے اس تصویری خاکے کی مدد سے ہم نے ایک ایلیمنٹ کی رینک ڈھونڈی تھی اور رینک ہمیں تلاش تھی k = 6 یعنی کہ یہ جو نمبر سب سے پہلے دائیں جانب آپ کے سامنے ہیں 5 9 2 6 4 سے لے کے 7 تک ان میں جو رینک 6 والا نمبر ہے اس کی ہمیں تلاش تھی. اور یہ تصویری خاکہ اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو کاروائی یوں تھی کہ ہم نے 4 جو تھا اس کو پیوٹ کے طور پہ چنا تھا. یہ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ رینڈملی ہم نے اس کو چن لیا. اس کو چننے کے بعد ہم نے پارٹیشننگ کی جس کی بنا پہ دیکھیے 4 اب ذرا سا اوپر شفٹ ہو گیا. البتہ اگر آپ 4 سے اوپر دیکھیں تو نمبرز 3 1 اور 2 موجود ہیں اور 4 سے نیچے 6 9 5 اور 7 موجود ہیں. اس حساب سے اب یہ ارے جو ہے جو کہ میں نے ورٹیکلی دکھائی ہے اب پارٹیشن ہو چکی ہے. 4 سے چھوٹے ایلیمنٹس اوپر ہیں 4 سے بڑے ایلیمنٹس نیچے ہیں اور 4 جو ہے وہ اپنی فائنل پوزیشن پہ آ چکا ہے. یہاں پہ ہم نے جب اس کی رینک دیکھی 4 تو وہ نہیں جو کہ k کی ویلیو ہے جس کی بنا پہ ہم نے کہا کہ چونکہ k is 6 اور رینک آف x جو ہے وہ 4 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس ایلیمنٹ کی ہمیں تلاش ہے وہ اوپر والے حصے میں موجود ہے. جس کی بنا پہ دیکھیے میں نے بقیہ کاروائی میں اب یہ جو نمبرز تھے 3 1 2 4 یعنی کہ ارے کے یہ ایلیمنٹس میں نے بقیہ کاروائی میں شامل نہیں کیے. یہ جو اب 4 نمبرز ہیں جو کہ پیوٹ ایلیمنٹ 4 سے بڑے ہیں بقیہ سلیکشن کی کاروائی میں اب یہی شامل ہوں گے. البتہ دیکھیے کہ k جو کہ اوریجنلی 6 تھا اب ہم نے اس کی ویلیو ریوائز کر کے 6 - 4 = 2 کر دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوری ارے میں رینک 6 کا نمبر جو بھی اگر ہوتا تو یہ جو 4 نمبرز ہیں یہ اب اس ارے کے وہ نمبرز ہیں جو کہ نمبر 4 سے بڑے ہیں. تو ان میں اس نمبر کی رینک جو ہے اب 6 تو نہیں ہو سکتی، وہ اصل میں 6 - 4 یعنی کہ وہ نمبرز جو ہم نکال چکے ہیں اس کی بنا پہ صرف 2 رہ جاتی ہے. اب ہم نے 7 کو ایز اے پیوٹ چنا. یہاں پہ جب پارٹیشننگ کی تو 7 اپنی فائنل پوزیشن پہ جب آیا تو نمبر 6 اور 5 اس سے کم اور نمبر 9 اس سے بڑا ہے. تو دیکھیے کہ ان 4 نمبروں والی جو سب ارے ہمارے سامنے ہے اس کی پارٹیشن کے نتیجے میں کیا صورتحال سامنے آئی. اور پھر یہ کہ نمبر 7 جو ہے اس کی رینک 3 ہے ان 4 نمبروں میں اور جس رینک کی اب ہمیں تلاش ہے وہ 2 ہے، جس سے حاصل یہ ہوا کہ جس نمبر کی تلاش ہے وہ 7 سے نچلا حصہ جو پارٹیشن
حصہ بنتا ہے یعنی کہ 6 اور 5 والے نمبرز والا، اس میں وہ موجود ہے. یہ پھر آخر میں 6 اور 5 کو لیا، اس میں سے 6 کو اگر پیوٹ کے طور پہ چنا تو بات بنی کہ 5 اور 6 اس طرح ارینج ہو جائیں گے. اور یہاں پہ دیکھیے فائنلی 6 کی رینک جو ہے اب 2 ہے، جو کہ ہم تلاش کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں اب وہ جو فائنل آنسر ہے وہ سامنے آ گیا کہ 6ٹی رینک والا نمبر اصل میں نمبر 6 ہی ہے. اور وہ یوں بھی کہ یہ جو نمبرز میں نے شروع میں لیے تھے 1 2 3 4 5 6 7 اور 9 ان سے بھی ظاہر ہو رہا تھا، لیکن یہ نمبرز زیادہ بھی ہو سکتے تھے. تو دیکھیے کس طرح ہم نے پارٹیشن اور پھر ہر پارٹیشن کے بعد ایک حصہ یا ایک پارٹیشن کو ڈراپ کر کے فائنلی چند سٹیپس میں وہ فائنل آنسر حاصل کر لیا اور ہمیں سارٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ہے وہ الگوریتھم جس کی بنا پہ ہم سلیکشن، اور بلکہ یاد ہے میں نے میڈین کی بھی بات کی تھی جو کہ سلیکشن کی ایک خاص مثال ہے کہ اگر آپ n+1/2 نمبر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میڈین یہ وہ نمبر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 یا 11 نمبرز ہیں تو آدھے نمبرز اس سے چھوٹے ہوں گے اور آدھے نمبرز اس سے بڑے ہوں گے. جہاں تک اس الگوریتھم کا تعلق ہے لگتا ہے کہ یہ سارٹنگ سے بہتر ہے، کیونکہ ہمیں اس سارے نمبروں کو ادھر سے ادھر کرنے والی کاروائی اب نہیں کرنی پڑی. ہاں نمبروں کو ہم ادھر سے ادھر کرتے ہیں لیکن ایک خاص حد تک، بلکہ یہ بھی کہ ہم ارے کا کچھ حصہ ڈراپ کر دیتے ہیں فردر کنسیڈریشن سے، یعنی کہ ہم جب یہ جانتے ہیں یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ایلیمنٹ کی ہمیں تلاش ہے وہ ایک خاص حصے میں موجود ہے، تو اس کے علاوہ جو ارے کے حصے ہیں، جو رینج ہے، اس کو ہم دوبارہ اپنے الگوریتھم میں شامل نہیں کرتے. ابھی بھی چند باتیں ہیں، ان میں سے انالیسز اس الگوریتھم کا بھی ہے، بلکہ وہ کاروائی ہمیں لازماً کرنی ہوگی کیونکہ ہم نے یہ کاروائی شروع ہی اس جواز پہ کی تھی کہ شاید ہم n log n الگوریتھم سے کوئی بہتر الگوریتھم بنا سکیں. اس کی جانب ابھی ہم چلیں گے، لیکن ایک تو اور باتیں پہلے کنسیڈر کر لیجئے. اس میں پہلی بڑی بات جو ہے وہ یہ چوائس آف پیوٹ ہے، یعنی کہ اس الگوریتھم میں ہم ایک سٹیپ پہ آ کے P سے لے کے R تک جو ایلیمنٹس A کے ہیں ان میں سے ہم کسی کو چوز کرتے ہیں. یاد ہے وہ الگوریتھم کی وہ اسٹیٹمنٹ کہ X is equal to choose pivot. یہ پیوٹ سلیکشن جو ہے یہ انتہائی اہم مرحلہ ہے اس الگوریتھم کا، بلکہ بعد میں ہم دیکھیں گے یا بلکہ اب یہ دیکھ بھی چکے ہیں کہ کوئک سارٹ جو سارٹنگ پروسیجر ہے اس میں بھی یہ پارٹیشننگ الگوریتھم استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ بھی یہ پیوٹ والی بات آتی ہے. تو وہاں پہ بھی ہمیں اس چیز کو طے کرنا ہوگا کہ یہ پیوٹ کی جو سلیکشن ہے یہ مناسب کون سی ہے، بہتر کون سی ہے. اس سلسلے میں فی الحال ہم تھوڑی سی کاروائی کریں گے اور آہستہ آہستہ ہم تفصیلاً شاید اس کے بارے میں اور گفتگو کریں جب ہم کوئک سارٹ کی بات کریں گے. البتہ چند باتیں ابھی یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہیں. We will discuss how to choose a pivot and the partitioning later. For the moment, we will assume that they both take order n time. How many elements do we eliminate each time? بات یہ ہے کہ جو سلیکشن پیوٹ کی ہے اور پارٹیشننگ کی ہے وہ اس کے بارے میں یہ بھی کہ اگر وہ زیادہ ٹائم لینے لگ پڑے، فرض کریں وہ n log n ٹائم پارٹیشننگ ہی لینے لگ پڑی، تو پھر یہ جو ساری کاروائی ہم کر رہے ہیں یہ ناکارہ ہوگی، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ n log n سے بہتر بات بنے. تو فی الحال جو بھی ہم کرتے ہیں پیوٹ سلیکشن میں اور پارٹیشننگ کے لیے اس کو ہم اسیوم کرتے ہیں کہ وہ آرڈر n ہے، بلکہ پارٹیشننگ جو آپ نے دیکھی اس سے ظاہر کچھ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر چونکہ ہم سارٹنگ نہیں کر رہے تو شاید یہ آرڈر n ہی ہوگی. اچھا اب آئیے کہ ہم اس الگوریتھم میں چند ایلیمنٹس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ فردر کنسیڈر نہیں کرتے جب ہم الگوریتھم کو آگے چلاتے ہیں. اس سلسلے میں if x is the largest
or the smallest, then we may only succeed in eliminating one element. اب یہاں پہ اصل میں یہ پیوٹ کی بات آئی. ایکس ہمارا وہ پیوٹ ہے. تو جیسے کہ میں نے مثال میں آپ کو دکھایا ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس یہ نمبرز ہیں 5, 9, 2, 6, 4, 1, 3 اور 7. اب آپ کا جو بھی پیوٹ سلیکشن الگوریتھم ہے, جو بھی پروسیجر ہے, فرض کریں اس نے نمبر 1 کو پیوٹ چن لیا. اب آپ کا پارٹیشننگ الگوریتھم آیا جس کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ نہیں کہا, لیکن اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ارے کے 3 حصے بن جاتے ہیں. اب ان 3 حصوں کو اگر دیکھیے 1 کو ایز اے پیوٹ لے کے, تو دیکھیے کیا ہوا کہ 1 چونکہ ان سب میں سب سے چھوٹا ہے تو وہ تو بالکل شروع میں آ گیا, اور بقیہ سارے نمبرز جو ہیں وہ اس سے بڑے ہیں. اب فرض کریں ہم رینک 6 والا نمبر تلاش کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ 1 جو ہے وہ تو بالکل شروع میں ہے, یقیناً یہ رینک 6 تو ہے ہی نہیں. وہ نمبر جو ہے اب اس بقیہ حصے میں جو 1 سے بڑا ہے, 5, 9, 2 سے لے کے 7 تک, اس میں موجود ہے. جہاں تک تعلق ہوا کہ ہر سٹیپ پہ ہم ارے کا کچھ حصہ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ اس کے بارے میں ہم فردر پروسیسنگ نہیں کرتے, تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اصل میں حصے کے مناسبت سے صرف ایک نمبر سے یہ پوری ارے جو ہے یہ کم ہوئی. تو ہم پہلے اگر n نمبرز کے ساتھ کام کر رہے تھے, اب ہم صرف n-1 سے کر رہے ہیں. اب یہیں پہ فرض کریں کہ نمبر 2 جو ہے وہ ایز اے پیوٹ چنا جاتا ہے, تو پھر دیکھیے کیا ہوگا کہ یہ جو بقیہ نمبرز ہیں 5, 9, 2, 6 سے لے کے 7 تک, ان میں 2 جو ہے وہ بالکل شروع میں آ جائے گا اور بقیہ سارے بڑے ہوں گے. اور پھر وہی بات کہ جس نمبر کی آپ کو تلاش ہے وہ اس 2 سے بڑا ہے, تو اب آپ ایک اور نمبر ڈراپ کریں گے, یعنی کہ نمبر 2, اور ارے جو ہے وہ n-2 رہ جائے گی, جس سے حاصل یہ ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ اس نمبر کی جانب جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ سوچتے کہ کاش میرا یہ پیوٹ والا معاملہ جو ہے یہ بہتر ہوتا, میں آدھی ارے شاید ڈراپ کر پاتا, جو کہ میں نے اب یہ لکھی ہے بات کہ آئیڈیلی the pivot x should have a rank that is neither too large or too small. یہ pivot کا معاملہ پھر یہاں پہ کیا بنا؟ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ array کو partition کریں اور کسی طرح وہ حصہ ڈراپ کر دیں جس میں ہمیں جواب حاصل کرنے کی امید نہیں, یا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس حصے میں وہ جواب نہیں ہے. تو اگر یہ حصہ بڑے سے بڑا ہو سکے تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا؟ یہی وہ پیوٹ سلیکشن والی بات. اب جہاں تک الگوریتمک کاروائی ہے اس کو اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ جیسے بھی آپ یہ پیوٹ کو چنیں, کوشش یہ کریں کہ کسی طرح یہ ارے کو, یا وہ جو سب ارے بنتی ہے P سے لے کے R تک, اس کے 2 حصے کریں برابر. اگر ایسا ہوا تو ان اے سینس آپ وہ بائنری ڈویژن کرتے جائیں گے. اور یاد ہے بائنری سرچ میں کیا ہوا تھا, ہم سرچ کے لحاظ سے بھی یہی کرتے تھے کہ ہر دفعہ ارے کا آدھا حصہ کنسیڈریشن سے نکال دیتے تھے, یعنی کہ ایک پورا لیفٹ سب ٹری یا رائٹ سب ٹری ہم کہتے تھے کہ یہاں پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پارٹیشننگ میں بھی کچھ ایسا ہی خیال ذہن نشین رکھنا پڑے گا. فی الحال ہم جو پیوٹ سلیکشن الگوریتھم ہے اس کے بارے میں یہاں گفتگو نہیں کریں گے, ہم اب اس کے انالیسس کی جانب چلتے ہیں. یعنی کہ یہ جو ہم نے سلیکشن پروسیجر بنایا ہے, یہ سیو ٹیکنیک جس میں ہم یہ پارٹیشننگ اور پیوٹنگ والا معاملہ کر رہے ہیں, آئیے اب اس کے انالیسس کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہمیں پتا چلے گا کہ آیا یہ وہ جو شروع والا ان اے سینس بروٹ فورس تو نہیں, وہ بھی ٹھیک الگوریتھم ہے کہ سورٹ کرو سارا ڈیٹا, یعنی کہ n log n سے یہ بہتر الگوریتھم ثابت ہوگا. تو دیکھیے کیا یہ ایسا ہے. Suppose we are able to choose a pivot that causes exactly half of the array to be eliminated in each phase. یہ بات میں نے ابھی کہی. This means that we recurse on the remaining n over 2 elements. یہ بات بھی اب ظاہر ہے کیونکہ دیکھیں ہم وہ سلیکٹ پروسیجر جو ہے وہ ریکرسولی کال کرتے ہیں, اور اگر آدھا حصہ جو ہے
اس میں ثابت ہوا کہ پیوٹ نہیں موجود تو اس حصے کو اب ہم کنسیڈر نہیں کریں گے. ہماری ریکرسو کال اس کے دوسرے پارٹیشن والے حصے میں جائے گی. اس کی بنا پہ اب یہ ریکرنس ریلیشن آئی جس کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو اس کے سارے حصے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. Tn equal 1 if n is equal to 1, یہ تو صاف بات ظاہر ہے کہ اگر ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو وہی اسی کی آپ کو تلاش ہے. ادروائز جو ٹائم n ایلیمنٹس میں کسی رینک والے ایلیمنٹ کو تلاش کرنے میں لگتا ہے وہ اب آپ جب تلاش کریں گے اس کے آدھے حصے میں تو وہ Tn/2 ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ کو وہ پارٹیشننگ بھی کرنی پڑ رہی ہے جس کی بنا پہ یہ +n والی ٹرم آ گئی. کیونکہ دیکھیے حصے بنانے سے پہلے آپ کو وہ پیوٹ بھی چننا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کی پارٹیشننگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کا تقریباً آدھا حصہ سرچ کرتے ہیں جس کی بنا پہ یہ Tn/2 آیا. اصل میں یہ n ٹرم جو ہے اس میں دو چیزیں شامل ہیں، پارٹیشننگ کا ٹائم بھی اور وہ پیوٹ سلیکشن کا ٹائم بھی، جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم فی الحال اسیوم کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آرڈر n ٹائم لیتی ہیں اور یہاں پہ میں نے سمپلی n ڈال دیا. اب جیسے کہ ہم ریکرنس ریلیشنز کے ساتھ کرتے رہے ہیں کہ ہم اس کا ایک کلوز فارم ایکسپریشن ڈھونڈتے ہیں، تو آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. وہ یوں کہ اگر میں سمپلی اس ریکرنس کو ایکسپینڈ کروں، یعنی کہ n پھر n/2 ڈالا پھر اس میں n/4 ڈالا، تو اگر میں یہ ڈالنا شروع کر دوں تو میرے پاس یہ سمپل ایکسپریشن آ جاتا ہے کہ Tn is equal to n plus n/2 plus n/4 plus n/8 اور یوں یہ پاورز آف 2 سے یہاں پہ فوراً آپ کو نظر آیا کہ یہ وہی بائنری سب ڈویژن والی بات ہو رہی ہے کہ پاورز آف 2 سے میں اس ارے کے حصے کرتا جا رہا ہوں اس ایلیمنٹ کی تلاش میں، جس کی بنا پہ اگر میں اس کو ایز اے سمیشن لکھوں تو یہ بنتی ہے <= I from 0 to infinity n/2 to the I. یہ جو سم ہے اس میں n چونکہ کانسٹنٹ ہے تو اس کو میں نے باہر نکالا اور اب میرے پاس آیا کہ n times sum from I 0 to infinity 1/2 to the I. یہ سیریز جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور یہ بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ recall the formula for the infinite geometric series. For any c یعنی کہ constant c ایبسولوٹ ویلیو میں اگر وہ 1 سے کم ہے تو اس صورت میں یہ جو جیومیٹرک سیریز ہے 0 سے انفینٹی c to the I، اس کی جو سم ہے وہ برابر ہوتی ہے 1/1 c. اب یہاں پہ ہمارے پاس سمپل سا ایکسپریشن ہے جس میں c کی ویلیو 1/2 ہے، وہ جب اس میں نے ڈالی تو یہاں پہ مجھے آیا 1/1/2 جس سے آنسر آیا 2. n میرا پہلے سے بار موجود ہے جس کی بنا پہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ t to the n is less than equal to 2 to the n. یاد رہے یہ میں نے سمیشن جب انفینٹی تک لے کے گیا تھا تو وہاں پہ میرے پاس یہ لیس دین ایکول آیا تھا. اب 2 to the n اگر میں ایسمپٹوریکلی دیکھوں تو اس کو میں باؤنڈ کر سکتا ہوں ایک n فنکشن سے جس کی بنا پہ t to the n is a member of the set theta n. یہاں سے یہ حاصل ہوا کہ یہ جو ہمارا الگوریدم ہے پارٹیشن بیسڈ، یہ سیو ٹیکنیک جو ہم نے استعمال کی، اس کے انالیسس کی بنا پہ یہ آرڈر n تھیٹا n الگوریدم ہے. پہلے سورٹنگ بیسڈ الگوریدم جس سے ہم سلیکشن بھی کر سکتے ہیں وہ n log n ہے، یقیناً یہ بہتر الگوریدم ہے. اور اب دیکھیے کہ یہاں پہ نہ تو ہم نے کسی کمپیوٹر کی بات کی، نہ ہم نے کسی کمپائلر کی بات کی، نہ ہم نے کسی کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کی بات کی. ان ساری باتوں کو چھوڑ کے ہم نے پیور میتھمیٹیکل انالیسس سے یہ ثابت کیا کہ یہ والا الگوریدم جو ہے یہ اس دوسرے الگوریدم جو کہ سورٹنگ بیسڈ ہے اس سے بہتر ہے. اور یہ جواز اب کافی ہے کہ اگر آپ کو پروگرامنگ کرنی پڑے اس الگوریدم کے لیے یا اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے کہ بھئی کیتھ رینک والا ایلیمنٹ نکالو،
تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ والا الگوریدم آنا چاہیے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ٹھیک ہے سورٹ کرو ڈیٹا, اس سے بھی جواب آ جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس 5-10 نمبرز ہیں تو اس میں پھر n log n اور n کی ویلیو میں کچھ اتنا فرق نہیں ہوگا, وہاں پہ ٹھیک ہے آپ سورٹ بھی کر لیں. لیکن اگر نمبرز بہت زیادہ ہیں, اور دوسری بات اگر آپ کو یہ بار بار کرنی ہے تب بھی یہ الگوریدم بہتر ہوگا. البتہ اگر نمبر جو ہیں وہ اسٹیٹک ہیں اور آپ نے رینک بار بار تلاش کرنی ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ ان کو سورٹ کر لیں. اور بلکہ جو کوئک سورٹ الگوریدم ہم ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر میں, وہ یہی کرتا ہے کہ اس پارٹیشننگ الگوریدم کو لے کے ڈیٹا جو ہے سورٹ کر دیتا ہے. ہاں وہ پھر n log n ٹائم لیتا ہے. یہ جائزہ میں نے ان چند سلائیڈز میں بھی پیش کیا ہے. Let us think about how we ended up with the theta n algorithm for selection. ہم نے یہ الگوریدم سوچا, اس کے انالیسس کیے, لیکن اس کے پیچھے کیا وہ بات ہے جس کی بنا پہ یہ آرڈر n الگوریدم بنا. کیونکہ جیسے کہ میں نے یہ دوسری بات لکھی ہے کہ normally a theta n time algorithm would make a single or perhaps a constant number of passes of the data set. فرض کریں کہ آپ ایک ایلیمنٹ کو تلاش کر رہے ہیں صرف ایک دفعہ, تو آپ ایک رے جو ہے جو لیٹ سے سورٹڈ نہیں, اس پہ آپ ایک لوپ چلائیں جو 1 سے n تک جائے گا, اور جہاں پہ آپ کو وہ ایلیمنٹ کی تلاش تھی جب وہ ملا آپ نے کہا یہ ہے. یاد ہے جب ہم نے وہ لسٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ بنائی تھی, ارے امپلیمنٹیشن اس کی تھی, یا یہ کہ ہم نے لنک لسٹ بھی بنائی تھی, تو ایک ایلیمنٹ کو سرچ کرنا آرڈر n آپریشن تھا. نارملی وہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ یہ الگوریدم آرڈر n ہوتے ہیں. البتہ یہاں پہ کیسے ہوا کہ ہمارے پاس ایک آرڈر n الگوریدم آ گیا, وہ یہ تیسری بات. ان دس الگوریدم وی میک a number of passes. In fact, it could be as many as log n. یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بائنری سرچ والی کچھ مثال سی سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم ہر دفعہ ارے کے 2 حصے کریں اور پھر جو حصہ آئے اس کے فردر 2 حصے کریں تو یقیناً جو ٹری لائک اسٹرکچر بنے گا اس سے آپ کو صاف پتا چلے گا کہ یہ log n ڈیپ ہو سکتا ہے میکسیمم. اس کے بعد آپ کے پاس لیف نوڈز آ جائیں گے. پھر یہ بات however, because we eliminate a constant fraction of the array with each phase, we get a convergent geometric series in the analysis. یہ وہ سیریز جو بنی تھی اس میں دیکھا آپ نے کہ 1/2 جو تھا وہ آپ کا کانسٹنٹ بنا تھا to the power I. This shows that the total running time is indeed linear in n. The lesson is worth remembering. It is often possible to achieve linear running times in ways that you would not expect. یہ خیر میرا خیال ہے تھوڑی سی فلسفانہ بات ہو گئی کہ اگر آپ کوشش کریں الگوریدمز کے حوالے سے تو ممکن ہے کہ آپ بھی ایک ایسا الگوریدم تلاش کر لیں جو کہ کسی پہلے نون الگوریدم سے بہتر کاروائی کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پرابلم سامنے آئے آپ سب سے پہلے خود ایک الگوریدم بنانے کی کوشش کریں. بہتر یہ ہوگا, بلکہ اس سارے کورس کا حاصل ہی یہ ہے کہ جو مختلف پرابلمس ہیں جو کہ روزمرہ کی پروگرامنگ یا پروفیشنل لائف میں, صرف کمپیوٹر سائنٹسٹ کی لائف میں نہیں, ان جنرل یہ پرابلمس جب نظر آتی ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے کیا طریقے سوچے ہیں, کیا الگوریدم سوچے ہیں. ان میں سے جو مناسب ہے آپ اس کو استعمال کیجئے, اور ساتھ اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر الگوریدم تلاش کرنے کی کوشش کریں. یہ سلیکشن الگوریدم ہم نے ڈیوائڈ اینڈ کانکر جو ٹاپک ہے یا اسٹریٹجی جو ہے اس کے سلسلے میں ہم نے مثال کے طور پہ کیا تھا, اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم نے مرج سارٹ سے یہ مثال شروع کی تھی, یعنی کہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی کافی پاورفل ہے اور اس کی کئی مثالیں ہیں, کئی ایسی پرابلمس ہیں جن کے لیے یہ انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے.
ہم اس کورس میں صرف ڈیوائڈ اینڈ کانکر تو نہیں اسٹڈی کریں گے، لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رہے کہ یہ اسٹریٹجی اور پرابلمس کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ کتابوں میں، اپنی ٹیکسٹ بک میں یا اور جگہ جہاں پہ بھی، بلکہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے اور ڈیوائڈ اینڈ کانکر الگورتھمز، یہ جو فکرہ ہے اس کو لے کے سرچ کریں، آپ کو کئی مثالیں ملیں گی. یہاں پہ مقصود یہ تھا کہ یہ اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم الگورتھمز کو دیکھیں کہ کس طرح پہلے ایک پرابلم کو سالو کرنے کے سلسلے میں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور یہ اسٹریٹجیز بعد میں اور بھی ہم ڈسکس کریں گے. البتہ فی الحال ہم ایک اور انتہائی اہم ٹاپک کی جانب، الگورتھمک ٹاپک کی جانب اب چلتے ہیں، وہ ہے سارٹنگ. سارٹنگ کے سلسلے میں ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز میں بھی بات کی، آپ نے دوسرے کورسز میں بھی اس کے بارے میں ضرور ڈسکشن کی ہوگی کہ سارٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیا ہے اور کیوں. بلکہ سارٹنگ جو ہے ایک نہایت اہم آپریشن ہے، اور ایک لحاظ سے آپ اگر کمپیوٹر ایپلیکیشنز دیکھیں، دنیا بھر کی ساری لے کے آپ دیکھیں، تو آپ کو شاید اس بات پہ حیرانگی نہ ہو کہ اس میں تقریباً 80 یا سم ٹائمز 90% جو سی پی یو ٹائم یا جو کاروائی ہے وہ اصل میں سارٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ سرچنگ پہ مشتمل ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کی جو کمپیوٹر ایپلیکیشنز ہیں، اور خاص طور پہ بزنس ایپلیکیشنز جو ہیں، ان میں سارٹنگ جو ہے انتہائی کامن آپریشن ہے، جس کی بنا پہ یہ ٹاپک جو ہے یا سارٹنگ الگورتھمز جو ہے، ان پہ بڑے عرصے سے بہت سارے لوگوں نے ریسرچ بھی کی اور انتہائی عمدہ الگورتھمز اب تک بنائے جا چکے ہیں، اور جو موقع محل کے حساب سے یا ڈیٹا کے حساب سے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کافی ایپلیکیشنز جو ہیں ان میں سارٹنگ ہی ایک سٹیپ ہے جو کہ سی پی یو ٹائم یا ایکسیکیوشن ٹائم کے حوالے سے سب سے بڑا حصہ اسی کا ہوتا ہے. تو مناسب بات ہے کہ جو چیز ڈومینیٹ کرتی ہے آپ کی ایکسیکیوشن ٹائم کو، اس کے لیے آپ بہتر سے بہتر الگورتھم تلاش کریں. ہم اب صرف سارٹنگ الگورتھمز پڑھیں گے نہیں کہ سارٹنگ کرتے کیسے ہیں، یاد ہے ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز میں یہ بات کی تھی، بلکہ ہم سارٹنگ کے انالیسز اور کچھ اور پہلو بھی سامنے لائیں گے جس سے ہمیں تھوڑی سی مہارت بھی حاصل ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سارٹنگ الگورتھمز کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے، ان کی مثالیں، ان کے انالیسز کی مثالیں بے تحاشا کافی زیادہ ہیں، اور ہمارے لیے یہ مہارت حاصل کرنا کہ میتھمیٹکلی الگورتھمز کو کیسے اینالائز کیا جاتا ہے، سارٹنگ جو ہے ایک بہت اچھا ٹاپک ہے. یہاں سے یہ مہارت ہم لے کے آئندہ جب انالیسز کریں گے تو وہاں پہ ہم یہ مہارت استعمال کر سکتے ہیں. سارٹنگ الگورتھمز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے سارٹنگ الگورتھمز ڈسکس کیے تھے، ان کے الگورتھمز بھی ہم نے بنائے تھے، ان کے ہم نے پروگرامز بھی لکھے تھے اور مثالیں بھی کی تھی. آئیے اب ہم انہی الگورتھمز کا دوبارہ جائزہ بھی لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ جو سارٹنگ پرابلم ہے اس کی ڈیفینیشن، یعنی کہ کیا صورتحال ہو جس میں کہ یہ سارٹنگ ہم کر سکتے ہیں، وہ کنڈیشنز کیا ہیں جن میں سارٹنگ ہو سکتی ہے. پہلے پرابلم ڈیفینیشن، اور اس کے بعد پھر ہم سارٹنگ الگورتھمز کا جائزہ لیں گے، اور پھر چند الگورتھمز کا تفصیلی جائزہ لے کے ہم ان کے انالیسز کریں گے. سب سے پہلے سارٹنگ جو پرابلم ہے اس کی ڈیفینیشن، اس کے سلسلے میں یہ چند سلائیڈز دیکھیے. Sorting is a well-studied problem from the analysis point of view. یہ بات میں کہہ چکا ہوں. اور دوسری بات کہ sorting is one of the few problems where provable lower bounds exist on how fast we can sort. یہ میں بات دوبارہ دہراتا ہوں کہ sorting is one of the few problems where provable lower bounds exist on how fast we can sort. یہاں پہ بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی الگورتھم ہم اگر بنائیں تو جب بہت سارے الگورتھم ایک پرابلم حل کرنے کے لیے بنا لیں
تو ذہن میں بات آتی ہے کہ کیا n log n سے بہتر الگوریدم ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. سارٹنگ کے سلسلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پروویبل بات ہے کہ جو کمپیرزن بیسڈ سارٹنگ ہے وہ پروویبلی n log n سے بہتر نہیں ہو سکتی. یہ ہم بعد میں تفصیلاً میتھمیٹکلی دیکھیں گے. فی الحال آگے چلیے. ان سارٹنگ we are given an array A1 through n of n numbers بلکہ n items یا n records. We are to reorder these elements into increasing or decreasing order یا ascending and descending order. اس کے بعد more generally A is an array of objects and we sort them based on one of the attributes called the key value. The key value need not be a number. It can be any object from a totally ordered domain. Sorting کے حوالے سے یہ بات تو ظاہر اب ہو چکی ہے کہ ہم صرف نمبرز کو نہیں سورٹ کرتے بلکہ ہم کئی مثالیں ایسے دیکھ چکے ہیں. بلکہ وہ یاد ہے آپ کو بائنری سرچ ٹری والی مثال جہاں پہ ہم نے نام اور ٹیلی فون نمبرز کی بات کی تھی. وہاں پہ بات ہوئی تھی کہ ناموں کو کیسے سورٹ کریں گے. ان جنرل سورٹنگ جو ہے وہ آپ ایک ریکارڈ کی کرتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ وہ ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ذہن میں لائیں جہاں پہ بھی ہم نے یہ کی بات کی تھی کہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہے. فار ایگزامپل نام، ٹیلی فون نمبر، ایڈریس، ڈیٹ آف برتھ اور بقیہ ایسی چیزیں کسی شخص کا، اور ایسے کئی اشخاص ہیں ان کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ یہ نام جو ہیں ان کو سورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو بقیہ ڈیٹا ہے وہ بھی ان ناموں کے ساتھ ہی شامل ہے، یعنی کہ وہ پورا ریکارڈ بنتے ہیں. ان میں سے ایک آئٹم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کی، اور اس کی بنا پہ آپ سورٹنگ کرتے ہیں. دوسری یہ بات کہ یہ جو کی ہے یہ ایک خاص ڈومین کا حصہ ہونی چاہیے جو کہ ٹوٹلی آرڈرڈ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ سلائیڈ کی جانب آئیے. The key value need not be a number, it can be any object from a totally ordered domain. Totally ordered domain means that for any two elements of the domain x and y, either x is less than y, x is equal to y, or x is greater than y. یہ اب آپ کی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کی کے طور پہ چنا تو دو ریکارڈز ہیں، ان کی جو دو کیز ہیں ایکس اور وائی، ان میں یہ ریلیشن شپ جو ہے کہ ایکس از لیس دین وائی، ایکس از اکول ٹو وائی، یا تیسری کہ ایکس گریٹر دین وائی، ان میں سے ایک نہ ایک سچ ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر سورٹنگ کے حوالے سے جو کی آپ نے چنی یا جس آبجیکٹ کی بنا پہ آپ سورٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ سورٹنگ ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ سورٹنگ کے اندر یہ کمپیرزن جو ہے دو کیز کا یہ لازمی ہے. اسی کی بنا پہ آپ ان ایلیمنٹس کو آرڈر کرتے ہیں، یعنی کہ اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں. ہماری مثالیں جو ہوں گی سورٹنگ کے حوالے سے وہ جنرلی آسان تو نہیں، البتہ یہ کہ ان میں کیز جو ہیں وہ کافی آبویس ہوں گی. وہ اسٹرنگز جنرلی ہوں گی یا نمبرز ہوں گے، لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں کہ صرف اسٹرنگز ہی سورٹ کے حوالے سے کارآمد ہوں گے یا نمبرز ہی ہوں گے، لیکن ان جنرل یہ دو چیزیں ہی ہیں جن کی بنا پہ آپ ڈیٹا سورٹ کرتے ہیں یا ریکارڈز کو سورٹ کرتے ہیں. فی الحال اب چلیے ہم جو الگوریدمز پہلے دیکھ چکے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں. تو پہلے ہم جو الگوریدم اسٹڈی کریں گے یا جو ایکچولی دیکھ چکے ہیں ان کو گروپ کرتے ہیں سلو سورٹنگ الگوریدمز میں، جن میں 3 الگوریدمز شامل ہیں: ببل سورٹ، انسرشن سورٹ اور سلیکشن سورٹ. یہ وہ 3 الگوریدمز ہیں جو کہ جب ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز میں بھی سورٹنگ کے حوالے سے بات شروع کی تھی تو پہلے ان 3 الگوریدمز کی ڈسکشن کی تھی،
اور بلکہ ان کے حوالے سے ہم نے کافی تفصیلاً گفتگو بھی کی اور اس کی تفصیلاً مثالیں بھی دیکھی. ان کو ہم نے تصویری خاکوں سے ان الگورتھمز کو چلایا بھی تھا. یہاں پہ ان کی گروپنگ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ صرف سلو ہیں یا ان کے نام میں کوئی خاصیت ہے یا جس طرح یہ کاروائی کرتے ہیں اس میں کوئی خاصیت ہے، بلکہ یہاں پہ سمپلی یہ کہ آرڈر کے حساب سے یا یہ جو تھیٹا نوٹیشن ہم نے بنائی ہے، یہ تینوں الگورتھمز جو ہیں یہ آرڈر n اسکوئر الگورتھم ہیں. اب ایسا کیوں ہے؟ جب ہم ان الگورتھمز کو دیکھیں گے تو یہ اتنے سمپل سے ہیں کہ دیکھتے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا کیوں ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کے انالیسس کریں تو یہ تینوں الگورتھمز جو ہیں آرڈر n اسکوئر الگورتھم بنتے ہیں. تو آئیے ہم ان الگورتھمز کو دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ یہ کاروائی ذرا مختصر سی ہوگی کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے یہ کافی تفصیل سے الگورتھمز کو دیکھا بھی تھا، ان کی ہینڈ ایکسیکیوشن بھی کی تھی تصویری خاکوں کی مدد سے، اور پھر ہم نے اس کا ایکچوئل کوڈ بھی دیکھا تھا، یا یہ کہ ہم نے C++ کوڈ دیکھا تھا. تو آئیے ان الگورتھمز کی جانب. ببل سارٹ، اسکین دی ارے، یعنی کہ ببل سارٹ اگر آپ نے کرنا ہے ایک ارے کو، اور فرض کریں اس میں نمبرز ہی ہیں یا وہ کیز ہیں، تو آپ کریں یہ کہ اسکین کریں اس ارے کو. اور یہ کیسے؟ کہ آپ جنرلی ایک لوپ چلائیں گے جو کہ شروع سے لے کے آخر تک چلے گا. اب آپ ہر اسکین میں یہ کریں گے کہ when two consecutive items are found that are out of order, swap them. یہ کیا ہوا؟ اب یاد کریں کہ ببل سارٹ کرتا کیا تھا کہ اگر ہم i کا لوپ 1 سے n یا 2 سے n چلاتے تھے تو i اور i+1 کو ہم کمپیئر کرتے تھے، یعنی کہ وہ دو ایلیمنٹس یا وہ دو کیز. اور اگر ہم فرض کریں اسینڈنگ آرڈر میں یا انکریزنگ آرڈر میں سارٹ کر رہے ہیں اور i+1 آئٹم جو ہے وہ i سے چھوٹا ہے، تو ہم اس کو سواپ کر دیتے تھے کہ چھوٹا جو ہے وہ i پہ آ جائے اور بڑا جو ہے ان دونوں میں وہ i+1 پہ چلا جائے. پھر ہم اگلا پیئر لیتے، اس کے بعد پھر اس سے اگلا، اور یوں ہم بالکل ارے کے آخر تک جاتے تھے. البتہ یہ کاروائی ہمیں بار بار کرنی پڑتی تھی، جو کہ آخری بات repeat until all consecutive items are in order. اور یہاں پہ میں آپ سے سمپلی یہ کہوں گا کہ اگر آپ ببل سارٹ الگورتھم دیکھیں جو ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے کیا تھا، اس میں اصل میں دو لوپس تھے، i اور j لوپ. اور ان لوپس کو اگر آپ انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یقیناً بات سامنے آئے گی کہ وہ آرڈر n اسکوئر الگورتھم بنا. آگے چلے. انسرشن سارٹ. Assume that A1.i-1 have already been sorted. Insert A sub I into its proper position in this subarray and create this position by shifting all larger elements to the right. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ تاش کے پتوں کی مثال دی تھی کہ فرض کریں آپ کو 13 پتے دیے جاتے ہیں اور آپ ان کو انکریزنگ آرڈر میں اپنے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے چھوٹا کارڈ فرض کریں آپ شروع میں رکھ لیتے ہیں، یا جو بھی کارڈ ہے اس سے پہلے کارڈ سے اگلا جو کارڈ ہے اس کو آپ لیتے ہیں اور اس کو پہلے کارڈ سے کمپیئر کرتے ہیں. اگر تو وہ چھوٹا ہے تو اس کو آپ سب سے پہلے لے آتے ہیں. اس کے بعد آپ تیسرا کارڈ دیکھتے ہیں اور تیسرے کو دیکھ کے آپ جانچتے ہیں کہ پہلے دو کارڈ جو ہیں یہ تیسرا کارڈ ان کے شروع میں، ان کے درمیان میں یا ان دونوں کے بعد میں آئے گا، اور جو بھی بات بنتی ہے وہاں پہ آپ اس کارڈ کو رکھ دیتے تھے. پھر آپ چوتھا کارڈ لیتے ہیں اور اس چوتھے کارڈ کو پہلے 3 کارڈز کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چوتھا کارڈ پہلے 3 کارڈز میں کہاں جائے گا، شروع میں، پہلے اور دوسرے کارڈ کے درمیان، یا دوسرے اور تیسرے کارڈ کے درمیان، یا تیسرے کارڈ سے آخر میں. پھر یہی کاروائی آپ نے 5ویں کارڈ کے ساتھ کی.
اب اگر آپ ارے کے حوالے سے دیکھیں تو کارڈ جو ہیں وہ سمپلی اب اس ارے کے ایلیمنٹس ہیں، تو یہ کاروائی آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک ارے 1 through i-1 میں انسرٹ کرنے کا معاملہ تھا، اب اگر آپ کارڈز یا تاش کے پتوں کی مثال سامنے نہ رکھیں اور واپس اپنی ارے پہ آ جائیں، تو وہاں پہ یہ کرنا پڑا کہ i کو انسرٹ کرنے کے لیے ہمیں A1 through i-1 میں سے کچھ ایلیمنٹس کو رائٹ شفٹ کرنا پڑتا، اور پھر اس کی جگہ بنتی ہے اور پھر ہم اس ایلیمنٹ کو اپنی جگہ پہ لگا دیتے ہیں. وہاں پہ بھی 2 لوپس بنے تھے. ایک لوپ جو ہے وہ یہ i کو آگے بڑھاتا ہے، یعنی کہ ہم ai+1 والے کارڈز یا نمبرز کو دیکھتے ہیں، اور دوسرا لوپ جو تھا وہ تھا انسرٹ کی بنا پہ یا انسرٹ کرنے کی خاطر جو ایلیمنٹس کو شفٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ الگوریدم کتاب میں دیکھیں یا اپنی ڈیٹا اسٹرکچرز کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ 2 لوپس نظر آئیں گے، ایک لوپ دوسرے لوپ کے اندر. اور انالیسس کے حوالے سے یہ بھی ایک آرڈر n² الگوریدم بن جائے گا. جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہی وہ آرڈر ہے جس کی بنا پہ ہم ببل اور انسرٹ سارٹ کو اکٹھا سمجھتے ہیں کہ دونوں الگوریدمس آرڈر n² الگوریدمس ہیں. جو تیسرا الگوریدم آرڈر n² پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا سلیکشن سارٹ، اور وہ یوں: assume that A1 through i-1 contain the i-1 smallest elements in the sorted order. Find the smallest element in A I through n and swap it with AI. سلیکشن سارٹ بھی ایک سمپل سا الگوریدم تھا. اس میں بیسکلی ہم جتنی ہماری ارے ہے اس میں سے سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ڈھونڈتے تھے اور اس کو شروع میں لے آتے تھے. جب سب سے چھوٹا پہلی پوزیشن پہ آ گیا تو اب بقیہ ارے میں جو n-1 ایلیمنٹس یا آبجیکٹس یا کیز رہ جاتی تھی ان میں سے جو سب سے چھوٹی اب ہے اس کو ہم چنتے تھے، اس کو ہم ارے پوزیشن 2 پہ لے آتے تھے یا ایکچولی سواپ کر لیتے تھے. پھر بقیہ n-2 ایلیمنٹس میں سے سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ڈھونڈا، جس کی بنا پہ اس الگوریدم کا نام جو تھا وہ سلیکشن سارٹ تھا. یہ بھی الگوریدم آپ دیکھ چکے ہیں اور یہ بھی کافی آسان الگوریدم ہے. انالیسس کے حوالے سے پھر یہاں پہ وہی 2 لوپس آ رہے تھے جس کی بنا پہ یہ بھی آرڈر n² الگوریدم بنا. تو اب بات یہ سامنے آئی کہ ہمارے پاس 3 الگوریدمس ہیں جو کہ سلو ہیں، یعنی کہ آرڈر n² الگوریدمس ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اس سے بہتر الگوریدم جو ہے وہ ہم تلاش کریں، ایک نہیں بلکہ زیادہ. یہاں پہ میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اصل میں کافی بہتر الگوریدمس پہلے سے موجود ہیں. ان میں سے اکثر کو تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، نہ صرف اس کورس میں بلکہ اس سے پہلے. اسی کورس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے مرج سارٹ کی بات کی تھی، اور اس کے انالیسس جب ہم نے کیے تو وہ نکلا ایک n-log الگوریدم. اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کے الگوریدمس اور بھی دیکھ چکے ہیں جن میں ہیپ سارٹ ایک الگوریدم تھا. یاد ہے ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہیپس کے بارے میں بات کی تھی. وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں ہیپ جب بن جائے تو اس ہیپ کو استعمال کر کے من یا میکس ہیپ جو بھی آپ بنائیں ایکچولی آپ ڈیٹا سارٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کا انالیسس بھی تھوڑا سا آپ کریں گے اور دوبارہ دہرائیں گے کہ وہ الگوریدم کیسے کام کرتا تھا. اور اس کے علاوہ جو تیسرا الگوریدم ہم اب اس دفعہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں وہ ہے کوئک سارٹ. یہاں پہ بھی الگوریدم کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے اور دوسرا اس کے انالیسس. تو پہلے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں ہیپ سارٹ، اور چند باتیں جو ابھی میں سلائیڈز پہ آپ کو دکھاؤں گا یہ تو ایسے لگے گا کہ جیسے ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز والی باتیں یہاں پہ دوبارہ دہرا رہے ہیں، لیکن یاد دہانی بھی ہو جائے گی اور یہ بھی کہ یہ الگوریدم کام کیسے کرتا ہے یہ دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائے گا تاکہ انالیسس کے وقت ہمیں آسانی ہو. تو اب آئیے ہم ان آرڈر n-log n الگوریدمس کی جانب چلتے ہیں
کچھ تمہید کی بنا پہ جو کہ میں نے ان سلائیڈز میں پیش کی ہے. These algorithms are easy to implement, but they run in theta n squared time in the worst case. یہ جو ابھی 3 algorithms ہم نے slow algorithms ڈسکس کیے آسان ہے امپلیمنٹ کرنے میں، لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مرج سورٹ، ہیپ سورٹ، کوئک سورٹ اتنے مشکل نہیں. تو خیر فی الحال جو بات سامنے ہے کہ بھئی یہ تینوں الگوریدمز جو ہیں یہ آرڈر n اسکوائر ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بہتر الگوریدمز تلاش کریں. اس کی خاطر جو بات میں نے کہی کہ we have already seen that merge sort sorts an array of numbers in theta n log n time. We will study 2 others, heap sort and quick sort. A heap. A heap is a left complete binary tree that conforms to the heap order. یہ ہیپ آرڈر جو ہے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور اس کو امید ہے کہ اب آپ کو کافی حد تک سمجھ بھی آ گئی ہوگی. دا ہیپ آرڈر پراپرٹی یہ کیا ہے؟ ان اے من ہیپ فار ایوری نوڈ ایکس دا کی ان دا پیرنٹ از اسمالر دین اور equal ٹو دا کی ان ایکس. In other words, the parent node has key smaller than or equal to both of its children nodes. جہاں تک ہیپ کا تعلق ہے یا اس ہیپ پراپرٹی کا، جیسے کہ میں نے عرض کیا ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے کافی تفصیل سے یہ گفتگو کی تھی من ہیپ اور میکس ہیپ، بلکہ وہاں پہ ہم نے کمپلیٹ بائنری ٹری کو استعمال کر کے یہاں پہ میں نے لیفٹ کمپلیٹ بائنری ٹری کی بات کی ہے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ وہ ہیپ والا ٹری ذہن میں لائیں دوبارہ تو اس کے جو لیفٹ موسٹ ٹریز تھے وہ سارے کمپلیٹ تھے، اور اگر کوئی نوڈ ہے جس کا لیفٹ یا رائٹ چائلڈ نہیں تو وہ ٹری کی دائیں جانب. خیر یہ مثال میں ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ یہ لیفٹ کمپلیٹ نوڈ ٹری کیا ہے. بات یہ تھی کہ ہیپ کو امپلیمنٹ کرنے کے حساب سے یہ جو ایک ارے اسٹرکچر ہے جس میں ایلیمنٹ i اور اس کے 2 چلڈرن 2i اور 2i+1 پہ موجود ہیں، اس سے یہ ہیپ اسٹرکچر جو ہے انتہائی ایفیشنٹلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اور ہمیں یہ ایفیشنسی چاہیے کیونکہ ہم نے نہ صرف ہیپ کو اور چیزوں میں استعمال کرنا ہے مثلا پرائرٹی کیو، بلکہ یہاں اب ہم اس کو سورٹنگ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو سورٹنگ کے حوالے سے یہ ہیپ پراپرٹی ذرا دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے، اور وہ یہ تھی کہ کسی نوڈ میں اگر ایک آئٹم ایکس ہے، ڈیٹا ویلیو ہے، تو اگر آپ من ہیپ بنا رہے ہیں تو اس کے جو 2 چلڈرن ہیں یہ بائنری ٹری کی فارم میں، اس کے 2 چلڈرن جو ہیں ان میں ویلیوز جو ہیں وہ اس ایکس سے بڑی ہوں گی یا اس کے برابر ہوں گی. آپس میں دونوں چلڈرن کے بارے میں نہیں، صرف پیرنٹ کے ساتھ یہ کاروائی ہوگی کہ پیرنٹ جو ہے وہ اپنے دونوں چلڈرن چائلڈ نوڈ سے چھوٹا ہوگا اگر وہ من ہیپ ہے اور بڑا ہوگا اگر وہ میکس ہیپ ہے. میکس ہیپ کے حوالے سے یہاں پہ صرف یہ فرق آتا ہے کہ جو پیرنٹ نوڈ ہے وہ ایک ڈیٹا آئٹم رکھتا ہے جو کہ 2 چائلڈ نوڈ جو اس کے ہیں اگر 2 ہیں تو ان سے وہ بڑا ہوگا. آئیے میں آپ کو تصویری خاکہ دکھاتا ہوں ایک ہیپ کا، جس کو دیکھ کے آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ اس میں ہیپ آرڈر کیا ہے، بلکہ وہ ارے اسٹوریج بھی آپ کو نظر آ جائے گی. یہاں پہ آپ دیکھیے میں نے ایک ہیپ بنائی ہے، یہ من ہیپ ہے، اور میرے پاس نمبرز ہیں 13 21 16 سے لے کے 32. اس کو میں نے ایک ارے میں ڈالا ہے، اور یاد ہے ہم کیوں ارے پوزیشن 1 سے شروع کر رہے تھے. یہاں پہ اصل میں وہ C++ والی بات آ گئی. الگوریتمکلی ضروری نہیں کہ آپ اس کو 0 پوزیشن سے نہ شروع کریں. البتہ جو چیز دیکھنے والی ہے کہ یہاں پہ اب وہ ہیپ پراپرٹی اس ٹری لائک اسٹرکچر میں ہے کہ ہر لیول پہ نوڈ جو بھی ہو اس میں جو ویلیو ہے وہ اس کے 2 چلڈرن نوڈ جو ہیں ان سے بڑی ہے کیونکہ یہ من ہیپ ہے. جہاں تک سورٹنگ کا تعلق ہے تو اصل میں یہ 2 اسٹیپ پروسیس تھا کہ آپ کے پاس ایک ارے ہے
ارے پہلے آپ ایک ہیپ کی فارم میں بناتے ہیں، یعنی کہ وہ بلڈ ہیپ پروسیجر استعمال کر کے اس کی پہلے ایک ہیپ بناتے ہیں اور پھر آپ اپنا سارٹنگ پروسیجر شروع کرتے ہیں. بلڈ ہیپ جو تھا وہ ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز میں کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا، اور وہاں پہ اصل میں اس کے کچھ انالیسز بھی کیے تھے. یاد ہے کہ میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ لینئر ٹائم الگوریتھم ہے. یہاں پہ ہم دوبارہ بلڈ ہیپ کے بارے میں انالیسز کے حوالے سے بات کریں گے. البتہ سارٹنگ کے حوالے سے ایک دفعہ ہماری منیمم ہیپ بن گئی تو پھر کاروائی تھی کہ روٹ کا ایلیمنٹ نکالو، اس کے بعد ہیپ کو دوبارہ ہیپیفائی کر کے ہیپ بنا دو تاکہ ہیپ آرڈر مینٹین رہے، اور پھر اگلا ایلیمنٹ نکالو، اور پھر جو بقیہ ایلیمنٹس رہ جاتے ہیں ان کی دوبارہ ہیپ بنا لو، اور یوں یہ کاروائی کرتے جاؤ، آپ کے پاس ڈیٹا سارٹیڈ آرڈر میں آ جائے گا. کاروائی کے حوالے سے تھوڑی سی اور تفصیل ہمیں ڈسکس کرنی ہوگی. آج کے لیکچر کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں آج تو یہ بات نہیں کروں گا. آپ ڈیٹا اسٹرکچرز کے نوٹ سے یا کتاب میں ہیپ سارٹ کے بارے میں دوبارہ پڑھیے، تاکہ ہم جب دوبارہ گفتگو آئندہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے تو بات سامنے واضح طور پہ سمجھ بھی آئے گی اور انالیسز میں آپ کو آسانی بھی ہوگی. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.